لیکن ہم نے بار بار کہا ہے آج آپ کے سامنے ہم اس کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں. یعنی یہ کیسا ملک ہوگا جہاں 144 کی خلاف ورزی پہ آپ پنجابیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ سندھیوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ بلوچوں کو بھی گولی سے مارتے ہیں, آپ وطن کے سیاسی لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں کہ تم نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے. اور جرنیلوں کو یہ عیاشی دی جائے گی کہ وہ آئین کو رون دے. لکھ ایسی سیاست پہ, لکھ ایسی سیاست پہ غریب پاکستانیوں کا قتل 144 کی خلاف ورزی پہ جائز ہوگا. اور تم جرنیل صاحبان بسم اللہ جب جی چاہے پاکستان کے متفق آئین کو رون دو. آپ مجھے ہمیں غدار کہیں, آپ مجھے جب جو کچھ کہیں, پاکستان کے آئین نے غداری کی تعریف بھی کی ہے. پاکستان کا آئین اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے, جو آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا, جو آئین کو توڑتا ہے. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں, ہم اس ملک کے ان بہادر سپوتوں کے اولاد ہیں کہ ہم یہاں خارجی قبضوں کی مخالفت کی ہے. شہباز بھائی, یہ آپ کے ارد گرد جو بلوچ بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو پنجاب کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو سراج کی بڑے خاندان بیٹھے ہیں, آپ کے ارد گرد جو بڑے بڑے پشتون بیٹھے ہیں, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی تھے, یہ محمد علی جناح کے ساتھ بھی تو نہیں لوگ, محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ لیاقت علی کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ غلام احمد کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ جنرل ایوب کے ساتھ بھی تھے, یہی لوگ بھٹو کے ساتھ تھے, یہی لوگ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. یہ وہ پرندے ہیں جو جس بلڈنگ پہ بھی بیٹھتے ہیں وہ بلڈنگ کھنڈر بن جاتا ہے. یہ الو کی طرح پاکستان میں ایسے خاندان نہیں. معافی چاہتا ہوں, مجھے ہر آدمی کی ماں عزیز ہے, مجھے ہر آدمی کے خاندان عزیز ہے, لیکن ایک بات سیاسی کارکنوں نوٹ کر لو, چاہے کہ اس احتاب کے ہیں, آپ وحدت المسلمین کے ہیں, سنی تحریک کے ہیں, پیپل پارٹی کے ہیں, جس کے بھی ہیں آپ, یہاں ایسے خاندان بستے ہیں بلوچوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں پنجابیوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں سندھیوں میں, ایسے خاندان بستے ہیں سراکیوں میں, جو بالکل اس درخت کی طرح ایور گرین ہر اقتدار کے ساتھ. میں نے محنت کی تھی نواز شریف کی, میں نے محنت کی تھی فضل الرحمان کی, میں نے محنت کی تھی تحریک انصاف کے بھائیوں کی کہ خدا کے لیے ان ایور گرین درختوں کو سیاست سے اوپر بڑھ کے لیے فارغ کر دو, ان پر پابندی لگا دو. اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, میں آج اٹھانے میں مکسی کا نام نہیں لیتا, آج بھی بلوچستان حکومت میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت میں ان کے ساتھ ہیں. یہ فصلی مشورے جب دیکھتے ہیں کہ فلانے کا اقتدار آ رہا ہے, عمران وزیر اعظم بن رہا ہے, یہ سب اڑ کے عمران کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. عمران کو یہ وعدہ دینا ہوگا, ہمارے وحدت المسلمین کو وعدہ دینا ہوگا, پشتونخوا میڈیا پارٹی کو یہ وعدہ دینا ہوگا, اختر جان ویگل کو یہ وعدہ دینا ہوگا کہ ہم ان فصلی بچیروں کو سیاست میں قطعاً کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, کبھی بھی. سبحان تیری قدرت, سبحان تیرے کھیل, چچندر کے سر میں چمیلی کا تیل. ایک جرنیل نے لندن میں سیاسی پارٹیوں کے ایک اکٹھ کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہماری ایک پارٹی پیپلز پارٹی کو
ऑफर दिया कि भाई आप इस इकट्ठ में शामिल ना हो, जो आप चाहते हैं हम आपको देंगे। बदकिस्मती से बेनजीर कुबी के गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको मजबूर किया, और वो NRO के नाम से, वो भी तो शातिर सियासत कारकुन थी, उन्होंने जनरल साहब से कहा कि हमारे 25 साल के केसेस आप खत्म कर दें। बिल्कुल 36 सदी ईस्वी के बादशाहों की तरह एक डिक्टेटर ने 25 साल के उनके तमाम केसेस विड्रॉ किए, और क्या हुआ? 9000 क्रिमिनल केसेस, 9000 क्रिमिनल केसेस, जिसमें कत्ल भी शामिल था, डकैती भी शामिल थी, अगवाकारी भी शामिल थी, बैंक लूटना भी शामिल था, लोगों को बेइज्जत करना भी शामिल था। जनरल साहब ने हुक्म दे दिया, 9000 केस विड्रॉ हुए। 9 मई को क्या आसमान गिरा है? 9 मई को क्या आसमान गिरा है? जब आप 9000 केसेस विड्रॉ करेंगे, आपके बाप को हम सारे केसेस आपको विड्रॉ करने खड़े पड़ेंगे। आपने पार्लियामेंट इमरान जो भी था कल, आज वो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत पार्टी का रहबर है। ये उसका हक बनता है, इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रॉ करें। हमने बार बार कहा था इन जमीनों को, वो पंजाबी का वो है मेरे खाते में के बाबा दक्षिण तेलंगाना, हमें मत छेड़वाना इलेक्शन में, कर्नल फलाना ब्रिगेडियर फलाना, आपने हमें छेड़ा, हम अवाम की असेंबली में आ गए हैं। इस अवाम की असेंबली की ताकत से इंशाअल्लाह रहमान, मुझे मेरा ईमान है, इस अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह हमने इन तख्तों को, इन बड़े बड़े दरियाओं को हमने गिराना है, और यहाँ इंकलाब लाना है। ऐसा इंकलाब जहाँ अवाम की बादशाही होगी, जहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, एक फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ बात नहीं करेगा, गलत बात। सब फिरके, सब कौमें, सब दोस्त एक बेहतरीन पाकिस्तान में। साई मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ, हमारे छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं बलोचों के साथ, मामूली हल हो जाएंगे। मैं सारे बलोचों का मामा हूँ, मैं सारे सिंधियों का मामा हूँ, मैं सारे पंजाबियों का, सारे सराइकियों का मामा हूँ। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कुरान शरीफ, कुरान करीम के पेजेस पे। आप बलोच अवाम को उनके वसाइल पे आईनी इख्तियार दे दें कि उनके साइल और वसाइल पे पहला हक बलोचों का होगा। यही हक आप सिंधियों को दे, यही हक आप मुसाहिदियों को दे, यही हक आप हरी पंजाबी को दे। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदाबाद होगा, और उसका झंडा मैं और अख्तर लेके आगे बढ़ेंगे। एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील, एक बेहतरीन पाकिस्तान की तश्कील, जहाँ फर्द का फर्द पे जुल्म न हो, जहाँ एक तबके का दूसरे तबके पे जुल्म न हो, जहाँ एक अकीदे का या एक फिरके का दूसरे फिरके पे जुल्म न हो। ये पाकिस्तान चलेगा भी, और पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा होगा। बात हो रही है, या बेदार रहो, पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोच सब बेदार रहे। आपका मदर वतन, बलोच का मदर वतन, सिंधियों का मदर वतन अफगानिस्तान और ईरान इर्द गिर्द का खित्ता, दुनिया जहान के पाकिस्तान के हुक्मरान, ईरान के हुक्मरान, हम सब की अकल का इम्तिहान है। हम ये ऐलान करना होगा कि हम दुनिया के जो मस्तान हैं,
یہ جو دوسرے وطن کو لوٹنے کے لیے جنگیں مسلط کرتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو، ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو، ہم کسی فتویٰ فروش ملا کو، ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جیو اور جینے دو کی بنیاد پہ ایک ایسے خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزے سے زندگی کریں۔ تحریک انصاف کے بہادر بچوں، چیخ و پکار نعرے یہ بھی ہوں گے۔ بات ابھی یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اپنے صفیں ہم نے سیدھی کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے لوگوں کی، ہم نے یہاں ایک بہترین پاکستان کی تشکیل کرنی ہے، اور اگر جبر کی قوتیں باز نہ آئیں پھر دمادم مست کرنا، یہ اس تشکیل کا منتہا و مقصود ہے۔ میں شکر گزار ہوں پاکستان کے پولیس افسران، چاہے پشین کے ہیں، چاہے پنجاب کے ہیں، چاہے سندھ کے ہیں، چاہے اس کے ہیں، مہربانی کریں، آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں، آپ اس رفاع وطن میں، آپ سندھ میں، آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو، عمران کے ہوں، کسی اور پارٹی کے ہوں، بزرگوں کو، ان کی ماؤں کو، خود کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ بچوں کے کپڑے نکالتے ہو، لوگوں کی ماؤں کی بے عزتی کرتے ہو، لوگوں کی باپوں کی بے عزتی کرتے ہو، وقت تمہاری حکمرانی پہ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان پہ کوئی خارجی فوج قابض ہوتی، کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ، کہ ہمارے کپڑے اتارتا، ہماری ماں بہن کی بے عزتی کرتا، ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا۔ کوئی ایسی فوج، ایسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے، اس کے خلاف اٹھنا جائز ہے۔ پولیس والوں یاد رکھو، تم پاکستان کے پولیس والے بالکل ہمیں جیل لے جاؤ، ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ، ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ، ہمارے چاچاؤں کو جیل لے جاؤ، لیکن احترام انسانیت کا خیال رکھو۔ یہ حکومتیں آتی جاتی ہوں گی، ڈپٹی کمشنر صاحب، ریسٹ ہاؤس میں، ہمارے ریسٹ ہاؤس میں مہمانوں کا کھانا تھا 50-60 آدمیوں کا، آپ نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اگر ابھی اس وقت یہ اتحاد اس عوام کو کہہ دے کہ جلال ڈی سی کے دفتر کو تم کہاں دابو گے؟ مت تنگ کرو لوگوں کو، مت تنگ کرو بچوں کو۔ دنیا میں حکومتیں اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو بانٹتی ہیں، یہ بدبخت ملک جذبہ حریت کو پھوٹتا ہے۔ جو بکاؤ مال ہے وہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، جو بکاؤ مال ہے وہ سینٹ کا ممبر بن جاتا ہے۔ مولانا صاحب، اب چونکہ عمر میں بڑے ہم سب کی ترقی سے، مولانا صاحب بات یہ ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں اپنی ماں عزیز ہے، اپنے بہن عزیز ہے، دوسروں کی ماں بہنیں ہمیں عزیز ہیں۔ لاہور کے ایک شریف وکیل نے کہا کہ مجھے فلانے ادارے کے آدمی نے کہا کہ ٹھیک رہو، ہمیں پتا ہے تمہاری ماں کہاں ہے، تمہاری بہن کہاں ہے، تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، خدا کو مانو۔ اگر ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ کی بھی ماں بہنیں ہیں، وہ دن مت لاؤ ادھر، پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئے کہ کوئی سرکاری ملازم سرکاری وردی پہن کے گلی کوچے میں نہ پھر سکے، نہ پھر پولیس کی وردی چلے گی، نہ فلانا کی چلے گی، نہ فلانا کی۔ آئے پاکستان کو
آئے پاکستان کو جمہوری پاکستان بنا جب لگے ہوئے ہیں پرانے جب کو ایکسٹینشن دے دو پرانے جج کو ایکسٹینشن کیوں کس لیے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں فوجی ہو سیولین ہو کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ایکسٹینشن قانونی طور پہ بند ہونی چاہیے. شہباز صاحب ٹھیک ہے ہم اکٹھے رہے ہیں ساتھ میں ووٹ کو عزت دو بہترین سلوگن تھا. آپ اور آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ شروع کر رکھا ہے مجھے بھی کہا گیا کہ ان کو پوچھو ان کے بچے کا بابا خدا کو مانو بابا نہ چھیڑ ان باتوں کو نہ چھیڑ جو ہاتھ ہماری باپ بہن بچی بچوں کی طرف بڑھے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کوئی یہ بدماشی نہیں کرے گا. فوجی زندہ باد اپنے فوج کا حلف ہے ہر فوجی چاہے سپاہی ہو چاہے کرنیل ہو چاہے جرنیل ہو اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. ہم دست بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے مان خدا کے لیے قرآن کے واسطے رحم کرے اس ملک پہ اور اپنے حلف کا خیال رکھیں. آج پھر میں آگے ہوں گا عمر میرے پیچھے ہوگا یہ سارے علماء ہوں گے ہم آپ کو سلوٹ کریں گے اور اگر آپ ہماری بے عزتی کریں گے ہم آپ کو وہ چلے چبوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 8 مہینے سے میں نہیں کہتا بالکل بسم اللہ پاکستان میں منرلز ہیں پاکستان میں بہترین دنیا کے لیکن خدا کے لیے ان منرلز جہاں جہاں جس ملک میں جس علاقے میں جس ملت میں جس صوبے میں وہ نعمتیں ہوں ان کی عوام سے پوچھا جائے ان کو شریک اقتدار کیا جائے ان کو اقتدار بنایا جائے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سعودی شہزادہ آتا ہے کوئی امریکن آتا ہے کوئی جرمن آتا ہے آئے ہمارے وطن کی جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیں دیں ہمیں تاکہ ہم بھی ایک نئے پاکستان اچھی سڑکیں بنائیں اچھے اسکول بنائیں زندگی کریں. یہ زندگی ایسی نہیں چلے گی میرے بھائی. ہمیں دم کیا مت آرام سے ہم بڑے ملنسار لوگ ہیں. نظریہ پاکستان ہمارا مقروض ہے. نظریے کے نام پہ آپ نے درجنوں سینکڑوں پشتونوں کو قتل کیا. اسی نظریے کی بنیاد پہ 144 کی خلاف ورزی میں آپ نے بلوچوں کو سندھیوں کو پنجابیوں کو قتل کیا. ہم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان مردہ باد. ہم پاکستان مردہ باد نہیں کریں گے. ہم اپنے عوام کی طاقت سے اپنے اہل رائے لوگوں کی عقل و فہم کے اکٹھی کلیکٹیو وزڈم اجتماعی دانش کے ذریعے ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ الرحمن ایک ایسے بہترین گلدستے میں پیش کریں گے جس میں بلوچ بھی خوش ہوگا سندھی بھی خوش ہوگا پنجابی بھی خوش ہوگا پٹھان بھی خوش ہوگا اور شیر افضل مروت بھی خوش ہوگا.